گھٹ جائے گا۔ بڑے بزرگ سوچتے ہیں کہ یہ کل کے لڑکوں سے کیا سلام کریں، ان کی اوقات کیا ہے میرے سامنے، سمجھ رہے ہیں۔ جبکہ مدینہ شریف میں ایک بڑے غریب صحابی رسول تھے، اچانک وہ امیر بن گئے۔ بڑے غریب تھے، کوئی زور سے سانس بھی نہ لے اس محفل میں۔ واقعہ سنیں اور اپنے دلوں کی کیفیات کو بدلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے گھر میں اتنے کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہوتی تھیں کہ میں اور میرے بچے شکم سیر ہو کے سوتے۔ وہ کہتے اچانک اللہ نے مجھے ڈھیر ساری دولتوں سے نواز دیا۔ وہ کہتے جب میرے یہاں دولت آ گئی تو حضور کے جو صحابی تھے، حضور کے غلام تھے، وہ میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا اے حضور کے غلام یہ بتا اچانک غریب سے امیر کیسے بن گیا؟ تو وہ جو نسخہ انہوں نے ان کو دیا تھا اگر کہو تو میں آپ کو دے دوں۔ یہ 2-2.5 لاکھ روپے کا مشاعرہ، اتنا قیمتی مشاعرہ، پورے ہندوستان کے سارے اچھے لوگوں کو بلا لیا ہے، یار کچھ تو وصول کر لو۔ یہی تو نعرے قاری صاحب بہت دیر سے لگا رہے ہیں، آپ نے بلایا ہے تو ان سے کچھ وصول کر لیں، حضور کا عشق اپنے اندر پیدا کر لیں، حضور کی تعلیم پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، یہ جلسہ قبول ہو جائے گا۔ ورنہ 10 لاکھ روپے لگایا، دل میں تبدیلی نہ آئی تو پھر کس کام کی؟ یہ غالباً یہ کسی قبرستان کی 4 دیواری کی۔ دعا کرو آج کی اس مبارک مجلس کا ثواب اہل قبور کو اللہ عطا فرما دے۔ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ ان علماء، حفاظ اور قرہ کے قدم کی برکتوں سے ان نمازیوں کے چہروں پر جو بشاشت پاتی ہے، اللہ اس کے صدقے میں اس قصبے میں جو آج کی رات رحمت و نور کی بارشیں برسائے، اس کا حصہ مرحوم اور مرحومہ کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، سروں پہ ٹوپیاں رکھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جو لوگ ادھر ادھر بچے کھیل کود رہے ہیں ان کو آپ خاموش کیجئے گا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ 2-2 4-4 سال کی بچیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان بچیوں پر اتنا کرم فرمایا اپنے حبیب کو بھیج کر کے۔ سب سے زیادہ حضور کا احسان تو انہی بچیوں پر ہے۔ حضور نہیں آتے تھے تو ان کا وقار کتنا گرا ہوا تھا۔ ایک ٹاپک ہے، سنیں اس حدیث شریف کو یاد کریں۔ جو نسخہ انہیں حضور نے امیر بننے کا دیا تھا میں آپ کو دے دوں؟ دے دوں۔ ابھی جب یہاں سے مشاعرے سے ہٹ کے گھر جائیں گے تو اس نسخے پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ مطلب اس بات کو آگے بڑھائیں گے؟ بولیں کیا اپنے دوستوں سے کہتے نہیں کہ الہ آباد میں سول لائنز میں بگ بازار ہے، وہاں کچھ ایسی ضروری چیزیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ میں چل رہی ہیں، وہ 4-5 دن کے بعد وہ تاریخ ختم ہو جائے گی، لہٰذا جلدی چلو ورنہ وہ اسکیم جو ہے اس پار ہو جائے گا۔ آپ کہتے نہیں وہ گاڑیاں بھی سول لائنز میں بک رہی ہیں اسکیم کے ذریعے سے، تو دوستو اسے بھی برکت والی اسکیم سمجھو، آپ اسے یاد کر لو، کام آئیں گے۔ بہت تھکے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم اتنے تھکے، میں سفر کر کے آیا، تھوڑا سا بس دسترخوان پر اپنے بھائیوں کی محبت میں بیٹھا، بس نماز پڑھی سیدھے آ گیا، دسترخوان چھوڑ کے آیا، بھوک بھی لگی تھی، لیکن میں نے کہا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو مائک سے آواز مجھ تک سنائی دے رہی تھی وہ ذمہ دار آواز تھی۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلایا ہے تو وصول کر لو، ان سے حضور کی نعتیں سن لو، حضور کا ذکر سن لو۔ تو اس نسخے کو یاد کریں، اگر کوئی غریب ہے تو اس نسخے کو پر عمل کرے گی انشاءاللہ اللہ اسے ڈھیر ساری دولتوں سے نوازے گا انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کے غلام میرے گھر آئے، بولے اے مدینے کے سب سے غریب انسان، غریب شہر مدینہ، اچانک تو امیر شہر مدینہ کیسے بن گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا، میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے کی تھی۔ میں نے جا کے آقا کریم کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے ہیں اسے کھا کے سوتے ہیں، جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو کھانے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے بچے کھانے کی باتیں سن سن کر کے سو جاتے ہیں۔ انتظار انتظار انتظار۔ حضور نے فرمایا کہ 3 کام کیا کرو کبھی بھوکے نہیں رہو گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان، اتنی زیادہ کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دن ہو گئے آپ سے کہتے ہوئے کہ آپ بولو سبحان اللہ۔ یار وہ کام کیوں نہیں کرتے جو کام آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، جہاں کہو گے اس زمین کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم بہت کام آئیں گی یہ باتیں۔ آج آپ ہو کل نہیں رہو گے، ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے، 100-200 سال کے بعد کون رہتا ہے بھائی، نسلیں رہیں گی اللہ چاہے گا تو 10-20-25 سال کون رہے گا، لیکن پھر جہاں رہیں گے وہاں اس سبحان اللہ کو چراغ کے طریقے سے دیکھیں گے۔ وہ دوست جو جن کے ساتھ آپ پان، چائے، گٹکا، پیپسی، اسپرائٹ پیتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں نا، وہ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ اس مجلس میں جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا وہ قبر میں بلف کا کام کرے گا انشاءاللہ۔
اپنے اپنے فائدے کے لیے بھاگیں، دوڑیں، دھوپیں، کہاں فیض اللہ کا بٹ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھیں، جب سے ان تینوں باتوں پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، میرے گھر کی غریبی باہر چلی گئی، امیری میرے گھر میں آ گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا بڑے غریب ہو، میں نے کہا جی۔ تو میرے آقا فرماتے ایک کام کرو، جب گھر میں جایا کرو، جب گھر میں جایا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، سب سے پہلے گھر والوں کو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ بتاؤ کہ جلسہ مشاعرہ جب ختم ہوگا اباری میں، آپ گھر جاؤ گے، آپ میں سے کون کون گھر میں سب سے پہلے جب انٹری کرے گا تو سلام کرے گا انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ کریں گے۔ کچھ سیکھنے کا مطلب انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ٹیوشن ہاؤس ہے یہ، اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں، سمجھے؟ تو کون کون لوگ گھر میں جا کے سلام کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، یہ کتنی بات ہوئی؟ 1۔ ابھی کتنی بچی ہے؟ حضور نے کتنی باتیں بتائی تھیں؟ 3 باتیں بتائی تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب گھر میں جانا تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا۔ حضور سے کسی نے پوچھا آقا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے تب بھی سلام کرنا۔ تب بھی کہا؟ ہاں تب بھی سلام کرنا، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا امی السلام علیکم، ماں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا باپ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے بیوی کو، بچوں کو، بچیوں کو سلام کیا، سب نے کہا، سب سے میں نے کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے، ان لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ میری سلامتی کی دعا قبول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ان کی سلامتی کی دعا جو مل رہی وہ قبول ہو، لیکن اگر سلام کرنے کی پڑ گئی عادت، آپ یہ کہتے رہے السلام علیکم السلام علیکم، اور کبھی گھر میں کوئی نہ رہا، جواب مدینے والے نے دے دیا وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے بھائی۔ جس کی سلامتی کی دعا حضور دے دیں گے اسے پوری کائنات مل کے پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ اپنی سیفٹی کے لیے یہ ایئر بیگ ہے، سمجھے آپ، یہ واٹر پروف ایک سامان ہے، ایئر پروف ایک جیکٹ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ سب سے پہلے گھر والوں کو۔ دوسری بات سنیں، حضور فرماتے ہیں سلام کر لیا کرو، اور حضور فرماتے ہیں دوسرا کام یہ کرنا کہ مجھے بھی سلام کر لینا، مجھے بھی، اونچی آواز میں، مجھے بھی سلام کر لینا۔ سبحان اللہ، بولے مجھے بھی سلام کر لینا۔ تو کیسے کریں گے؟ گھر میں انٹری کریں گے، جیسے دروازہ کھلے آپ کا، کوئی سامنے ہو نہ ہو، بچی ہو یا ماں ہو، نوکرانی مسلمہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو سلام کرنا ہے۔ پہلے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے؟ زور سے بتائیں انشاءاللہ۔ اب یہ مشاعرہ چاہے 10 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، اگر یہی لانچ کر دیا اپنے قصبے میں تو برکت ہی برکت ہو جائے گی یار۔ دنیا تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتی ہے، حضور تمہیں شکم سیر ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا تمہیں پریشان کرنا چاہتی ہے، حضور تمہاری پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا تمہیں روتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، حضور تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں گے، اس کے بعد حضور کو سلام کریں گے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ اب کتنی بچی ہیں؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو۔ جو یہ مدارس کے طلبہ ہیں، میرے محسنین ہیں، بڑی محبت کرتا ہوں میں حضور کی بارگاہ مدینہ شریف میں یا غوث پاک کی بارگاہ میں، ان کو بہت یاد کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی بھی انہی کی وجہ سے ہے، یہ نہ ہو تو میں نہ ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو گواہ بنا کے حضور کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ تیسری بات جو حضور نے فرمائی، ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو۔ تو یاد ہے سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ حدیث شریف مجھے تقریباً 2.5-3 سال پہلے ملی تھی، اور 2.5-3 سال میں ایسا کوئی دن نہ گزرا 95% جب میں کسی کے گھر میں بھی گیا اور میں نے حضور کی ان تینوں حدیث شریف پر عمل نہ کیا۔ آج تک یہ میرے معمول میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اسے یاد کر لے انشاءاللہ۔ بولے سلام کریں گے گھر والوں کو، پھر مدینے والے کو، پھر ایک مرتبہ قل اللہ احد شریف پڑھیے گا انشاءاللہ۔ بولیں اب میں آپ کو سلام کی طرف لے کے چلتا ہوں، سلام کرتا ہوں، جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جب سے سلام کرنے کا رواج کم ہو گیا، لوگ اپنا کالر ٹائٹ کرتے ہیں، میں اس سے کیا سلام کریں، 2 کوڑی کا آدمی، اس سے کیا سلام کریں انفیکشن بیماری پر، اس سے غریب آدمی کیا سلام کریں۔ پورے 63 سال عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے، کبھی حضور نے کسی کو سلام کرنے کا چانس نہیں دیا۔ بچوں سے بھی حضور پہلے سلام کرتے تھے، غریبوں سے بھی حضور پہلے سلام کرتے تھے۔ آیا حضور کتنی محبت کرتے تھے، آج وہ محبت حضور کی ہمارے دل سے نکل گئی۔ حضور کی محبت کا عالم کیا ہے، کہو تو ایک بات بتا دوں، اس کے بعد حضور کے عشق کی داستان نعت کے مشاعرے کی صورت میں شروع ہو جائے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کے پاس موبائل بھی ہے، اسکرین بھی ہے، کچھ بھی دیکھیے گا، کچھ بھی کیجئے گا، لیکن یہ حضور کی محفل ہے، جو یہاں دیکھیے گا وہ اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے، جو یہاں سنیں گے وہ اسکرین پہ نہیں سنیں۔ حضور نے بچوں سے، یتیموں سے، لاوارث سے اور بیواؤں سے اور جن کا کوئی نہ تھا، حضور نے ان سے کیسے پیار کیا ہے وہ سن لیں، تاکہ ہمارے دل میں غریب پڑوسیوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور غوث پاک کے نام سے ہی جلسہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ اسٹیکر کس نام سے لگا ہوا ہے؟ شہنشاہ، زور سے بولو بھائی، یہ حضور غوث پاک کے نام کا اسٹیکر لگا ہوا۔ دونوں طرف کس کے گنبد لگے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ۔ میرے پاس تقریباً اس گنبد شریف کے 15 سے زیادہ ٹائلز مبارک تھے، ٹائلز مبارک، پتھر اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ وہ امریکن اٹیک میں چٹک گیا تھا ذرا سا، یہ ایک پورا جو ہے نا پوری میزائل غوث پاک کے دربار کے چھت پہ گری تھی۔ اگر وہ میزائل بلاسٹ ہو جاتی تو بتاتے ہیں کہ آستانہ 20 فٹ نیچے زمین میں دھس جاتا، لیکن غوث اعظم محی الدین ہیں، دین کو بھی زندہ کرتے ہیں، دین پر کی راہ پہ چلنے والوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں، در و دیوار کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مجھے بتایا لوگوں نے، آصف بھائی جب وہ میزائل غوث پاک کے چھت پہ گری نا تو الحمدللہ رب ایسے ادب سے گری جیسے سلامی دینے کے لیے آ رہی ہو، ہلکا سا وہ چٹک گیا۔ تبھی نئی ترکی کی تکہ کمپنی نے تعمیر کروایا، فروری کے مہینے میں زیارت ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب غوث پاک کا دربار دیکھ لو، غریبوں سے محبت کرو۔ غوث پاک کے حوالے سے باتیں کرتا تو پھر یہ سارے جو شورائے کرام آئے ہوئے نا، ان کو کمرے میں ہی آرام کرنے کی توفیق ملی۔ اکیلی کافی تھا، 4-5 گھنٹے بات کرتا۔ لیکن سنیں، اسلام کے حوالے سے وہ جو غریب پڑوسی ہے نا آپ کے محلے میں، اس سے آپ محبت کریں تاکہ حضور کا عشق آپ کو مل جائے۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے ایک بات یاد کر لیں، میں بتاؤں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ اب میں نے سلام نہیں کیا، سلام کروں گا پھر آپ کو بولنا ہے، پھر کچھ شعر ہوں گے، پھر باتیں اس کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب ایک گزارش، اگر یہ پورا مسلم بیلٹ ہو، جہاں جہاں تک ہارن لگے ہوئے ہوں تو اچھی بات ہے، گھروں تک آواز جائے تاکہ برکت ہو۔ گھروں تک آواز جائے، کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ کسی کی بہن بیٹیوں کے گھر میں، کوئی میکے میں، سسرال میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ اگر کچھ ہندو برادران کے گھر ہوں تو آپ ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو زحمت دینے کے لیے ہارن ان کے دروازے پہ نہ لگائیں۔ میری گزارش ہے وہ تار کاٹ دیں۔ اتنا بہت ہے، اس کیمپس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ لو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو تکلیفیں دور کرنے والے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا کردار پیش کیا وہ سنیں۔ مدینہ شریف میں ایک عیسائی کے مرنے کے بعد اس کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ باپ جب مر گیا تو غریبی گھر میں آ گئی، بڑی مشکل سے زندگی کے دن کٹتے تھے اس کے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری باتیں آپ اچھے لوگ ہیں تو سمجھ میں آئے گی الحمدللہ رب العالمین۔ بہت تھک جاتا ہوں، عید کی نماز پڑھ کے ظہر کے بعد اناؤ گیا تھا، اس کے بعد سے روزانہ کہیں نہ کہیں مجلس میں تھا، کہیں نہ کہیں مجلس میں۔ ابھی بھی گھر سے آیا ہوں، صبح یہی چونکی سے ٹرین ہے، مجھے مہوبہ جھانسی کی طرف جانا ہے، پرسوں شام کو آنا ہے، 19 کو سدھارتھ نگر، 20 کو کہاں پر آم، 22 کو مجھے احمد آباد کی فلائٹ تھی، وہ کھرگون میں ہندو مسلم فساد کی وجہ سے تاریخ کینسل ہوئی۔ یہ روزانہ جلسے جلوس لگے رہتے ہیں، تقریباً 27 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ میں بہت سالوں سے تو داندو پور میں جھاڑو لگاتا ہوں حضور کی مجلس میں، آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے دیکھا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنے کا صلہ مجھے عطا فرما دے۔ دیکھیں دین کسے کہتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذمہ داری ان کے سر ہے۔ یہ 2, 2.5, 3 لاکھ روپے جو خرچ ہوئے ہیں مجھے کیا ہے، ہم دین سمجھ لیں۔ ہمارے قریب میں چائے خانوں پر کوئی غریب بیٹھا ہوا مکھی مارتا رہتا ہے اور ہم 2 بوٹل اسپرائٹ کی پی ڈالتے ہیں، اسے چائے بھی نہیں دیتے۔ کوئی غریب ہمارے سامنے ہوٹل میں آتا ہے تو کہتا ہے بھائی ایک چائے پلا دیجئے، نشہ کرتا ہے، مارو اس کو، بھگاؤ اس کو، ہم بھگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک سموسہ خرید کے اس کو دے دے، یار پیٹ بھر جائے گا، تیرے بچوں کو اللہ بیماریوں سے بچا لے گا۔
ہے کہ نہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ رکشے والا آپ کو آپ کے دروازے پہ چھوڑا، آپ نے اسے 20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ دیا، وہ کہتا ہے صاحب یہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، تو آپ اسے تماچا مارتے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ ہاں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس سے کہتے بیٹھو مجھے 20 روپے بھاڑا ہوتے ہیں، 10 روپے تمہارے لیے چائے کے بھی دے رہا ہوں۔ کسی پارلے کی دکان سے ایک پیکٹ پارلے اسے خرید کر دے دیتے، آپ نے اسے 20 روپے دیے رکشے والے کو، وہ رکشہ چلا کے گرمی میں لایا ہے آپ کو، آپ پیپسی کی باٹل پی رہے ہو اور وہ نل ڈھونڈ رہا ہے، نل کہاں ہے؟ ذرا سوچو، یہ تکلیفیں دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے وہ سن لیں تاکہ معاشرے میں مشاعرے کا معیار معلوم ہو جائے، اس کلچر کو، مشاعرے کی اہمیت، حضور کے ذکر کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ جب عیسائی مر گیا نا تو اس کا ایک 8 سال کا بیٹا تھا، اپنی ماں کے قریب آ کے لپٹ کے بولا امی اتنے بڑے شہر میں جب تک میرا باپ زندہ تھا میں بھوکا نہیں سوتا تھا، باپ مر گیا تو تو نے امیروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگانا شروع کر دیا، تجھے 2 روٹیاں ملتی رہیں، ایک روٹی تو خود کھاتی ایک مجھے دیتی تھی، ایک روٹی تو خود کھاتی تھی ایک مجھے دیتی تھی، اے میری ماں اب تو یہ نوبت آئی ہے کہ تیری غریبی، تیرے کپڑے پھٹ گئے، عریانیت تیری علامت بن گئی اور تو اتنی کمزور ہو گئی کہ باہر کسی کے ہاں جھاڑو پوچھا نہیں لگا سکتی ہے، اے میری ماں تو کیا میں اتنے بڑے شہر مدینہ میں بھوکا مر جاؤں گا؟ یاد کریں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کو سمجھ لیں، خدا را سمجھ لیں، ورنہ حالات بڑے اچھے نہیں آئیں گے۔ آپ ان کو گھور گھور کر دیکھیں گے، آپ کے ہاں وہ ایک شخص پڑوس میں ہے، وہ اسے آپ تکلیفیں دیں گے تو کہیں آپ بھی 200 گھر کی آبادی میں اکیلے ہیں۔ اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے گھر میں حضور کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی لوگ گھور گھور کے دیکھیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے جو غریب نواز سرکار نے دیا ہے؟ محبت بانٹنا آپ کا کام ہے۔ غریب نواز کے خلیفہ آئے، ابھی 4-5 دن پہلے میں ان کی مدارس شریف پر گیا تھا، صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، وہ معلوم ہے یار کتنی محبت انسانوں سے کرتے تھے، انسانوں سے کیا وہ جانوروں سے کرتے تھے۔ 12 کوس کے فاصلے پر ایک بازار تھی، صوفی حمید الدین شاہ ناگوری بازار گئے اور بازار سے چینی خرید کے لے آئے، جب چینی لے کے گھر واپس آئے تو پھر کچھ دیر کے بعد اپنی مٹھی میں چینی رکھا، یوں گھر سے 12 کوس بازار کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بولے بازار جا رہا ہوں۔ بولے ابھی تو آئے ہو، بہت دور ہے 12 کوس کے فاصلے پر، پھر بازار جا رہے ہو؟ تو شیخ صوفی حمید الدین شاہ ناگوری فرماتے ہیں بازار چینی لانے کے لیے گیا تھا اور پھر دوبارہ جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ یہ مٹھی میں کیا ہے؟ بولے اس میں چینی ہے، اسے واپس کرنے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے جب جھولا میں نے گھر میں پلٹا تو اس میں سے چونٹی نکل آئی، میرے دل میں خوف پیدا ہوا، اس چونٹی کو میں نے اس کے خاندان والوں سے الگ کر دیا ہے، میں ڈر گیا کہیں چونٹی کے گھر اجڑ گیا تو میرا گھر نہ اجڑ جائے، بس میں اس چونٹی کو چینی سمیت اس بنیے کی دکان پہ واپس کرنے جا رہا ہوں۔ بولے مجھے غریب نواز نے یہی مشن سکھایا ہے۔ اللہ اکیلے آ کے 90 لاکھ لوگوں کو حضور کا دین سکھا دیا، ہم 90 لاکھ مل کے 9 آدمی کو مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے یار، خالی پتھر بازی، خالی گالیاں، خالی فحش۔ مسلمانوں کے لڑکے غیر مسلموں کے ہاں چلے جاتے نا، اپنی بہن بیٹیوں کو اندر بھیج دیتے ہیں، بھاگ جاؤ ورنہ عزت کے لٹیرے آ گئے ہیں۔ اللہ پہلے کے دور میں لوگ کہتے تھے یار مجھے منڈی جانا ہے، بولے چلو، بولے لیکن میری جوان بیٹی اسے کس کے حوالے کروں؟ تو لوگ کہتے تھے تیرے محلے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے اپنی بچی مسلمانوں کے حوالے کر دے، تیری اپنی بیٹیوں سے زیادہ وہ تیری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ ایک اسٹیکر ہمارا یہ تھا، ہم پر لگا تھا، ایک پہچان ہماری یہ تھی، اب سب کباڑا ہو گیا۔ کتنا خراب کریں گے حضور کے دین کا چہرہ، جواب دینا پڑے گا۔ بات مجھے ختم کرنی ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو، نعت کے مشاعرے کی فضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی داستان ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں تیرے اندر پیروں میں طاقت تھی تو تو جو ہے جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، تو پھر ایک روٹی مجھے ایک تجھے مل جایا کرتی۔ قاری صاحب دیکھیں بڑی بات ہے، ان مدرسے کے طلبہ کرام کو آئیڈیل بنائیں اور ان کو بھی چاہیے حضور کے کردار کو اپنا آئیڈیل بنائیں، سمجھے میری بات کو۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے میری ماں اتنے بڑے شہر میں کیا میں بھوکا مر جاؤں گا؟ میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے کھلا دے۔ میرے چچا کے جو بچے ہیں نا مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو میں پہنچتا ہوں تو مجھے تھوک دیتے ہیں، میرے چہرے پر بھگا دیتے ہیں۔ اے میری ماں بھوکے مر جاؤں گا اتنے بڑے شہر میں، کوئی ہے نہیں جو اس غریب کو پالے، کوئی ہے نہیں جو اس غریب کا سہارا بنے۔ ماں نے کہا بیٹے تیرے مقدر میں بھوکا مرنا لکھا ہے۔ بولے اتنے بڑے شہر میں بھوکا مر جاؤں گا؟ تب ماں نے کہا بیٹے تجھے ایک شخص ہے مدینے میں جس کا کوئی نہیں وہ اس کا ہے۔ اشارے کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، خوش ہو جاؤ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔
حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو کردار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے بھول گئے تو دنیا ہمیں بھول گئی۔ بہن بیٹیوں کے چہرے سے نقاب کھینچے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر لوگوں کی داڑھی ٹوپی نوچی جا رہی ہے، قرآن جلائے جا رہے ہیں، مسجد کے مینارے اتارے جا رہے ہیں۔ آواز نہیں، مینارے کی بات کر رہا ہوں۔ حالات بڑے خراب ہم نے اپنی بدعملی سے کر دی ہیں۔ سنیں، وہ کہتا ہے کہ اے میری ماں کون ہے مدینے میں؟ تو ماں کہتی ہے ایک شخص ہے جو یتیموں کا بھی سہارا ہے۔ بولو 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 یار سبحان اللہ۔ ایک شخص ہے، خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ تمہاری کمپنی میں جو سامان بنتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تو تمہارا پورا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ تمہارے محلے میں کسی کی شادی ہوتی، لوگ کہتے ہیں انتظام بہت اچھا تھا، تو پورا محلہ خوش ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہن بیٹیاں سسرال جاتی ہیں اور سسرال والے کہتے ہیں بھائی آپ کی بیٹی جب سے میرے محلے میں آئی ہے بہت اچھا ماحول ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اپنے فیکٹری سے نکلنے والے سامان کی تعریف سن کے خوش ہوتے ہو۔ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے بولیں دینے والا ہے سچا۔ اللہ اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو عطا فرما دے۔ سارا 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 صحرا انہی کے سر باندھیے گا۔ آج یہ نہیں ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں ہوتے۔ آج یہ نہیں ہے ہماری وجہ سے کہ تم ہو تو ہم جا رہے ہیں، اور اگر یہ شروع سے نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے چلے گئے ہیں، تم آباد رہو، تم خوش رہو، ہم جا رہے ہیں۔ آئیے دوستو، ان تک کچھ پہنچا نہیں سکتے تو سبحان اللہ کی نعمتیں پہنچا دیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میری ماں کون ہے مدینے میں؟ تو ماں کہتی ایک ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ ہر طرف سے آواز ہے، ایک ہے جسے، اونچی بولے، جسے اپنے نبی کا نام سن کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ایک ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ وہ غریبوں کا سہارا ہے، وہ یتیموں کا سہارا ہے، وہ بھوکوں کا سہارا ہے، وہ پیاسوں کا سہارا ہے۔ میرے اچھا میں قبول کر رہا ہوں۔ حضور مجاہد ملت منع فرماتے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف سے پہن لینا ہوں۔ حضور مجاہد ملت منع فرماتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہ یہ صحرا مجھے پہنایا گیا تو میں سب میں اچھا ہوں۔ میں سب سے برتر انسان اس وقت ہو جاؤں گا جب میرے سامنے یہ سب سے اعلیٰ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد ملت سرکار اسے پہنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، چومتے تھے، اور جب کوئی جلدی اتارتا اسے منع فرماتے، بولے نہیں نہیں، گلاب کے پھولوں میں حضور کے پسینے کی مہک پائی جاتی۔ میں اسی لیے قبول کیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو سلامت رکھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایک ہے مدینے میں جو غریبوں کا سہارا ہے، جسے آمینہ کا، زور سے بولے آمینہ کا، آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ بیٹے نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جس کا کوئی نہیں، یہ اس کے ہے۔ تو بیٹے نے کہا ماں سمپل کے طور پر بتاؤ کہ یہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ تب بیٹے کو ماں نے کہا بیٹے میں سمپل بتاؤں، ایک تاریخ بتاؤں۔ ایک مرتبہ وہ نبی اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت دروازے پر آئے، اس نے کہا تعال محمد، اے محمد ادھر آؤ، ادھر آؤ، اے مسلمانوں کے نبی ادھر آؤ۔ تو میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوئی، میرے آقا اٹھے اور اس عورت کے پاس چلے گئے۔ جب اس عورت کے پاس گئے تو گرمی مدینہ شریف میں بہت زیادہ تھی، وہ دھوپ میں کھڑی تھی اور حضور کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اے محمد یہیں کھڑے رہو۔ میرے آقا کھڑے تھے، وہ عورت کچھ کہے جا رہی تھی، حضور سن رہے تھے۔ بہت دیر تک حضور کھڑے تھے اور حضور کے جو غلام تھے وہ پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ پاگل تھی۔ سمجھ گئے؟ وہ پاگل تھی۔ بہت دیر کے بعد اس عورت نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے نا تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولے آقا اتنی دیر تک کہاں دھوپ میں کھڑے تھے آپ؟ حضور نے فرمایا اس عورت کے بلانے پر گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن عمر کیا بات ہے؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور جس عورت نے آپ کو بلایا تھا وہ پاگل ہے، پاگل، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ بچہ کہتا ہے یہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہا بھوکا ہوں کھانا دیں گے؟ کہا بالکل دیں گے۔ تو بیٹا کہتا ہے ان کا پتہ تو بتا صحیح۔ آیا تمہارے نبی کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے، آیا اللہ اکبر اللہ، تمہارے نبی کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ چاند پر جانے والے بھی نبی کے پتے کو ڈھونڈ کے گئے، ہم زمین پر چل نہیں پا رہے ہیں کردار مصطفیٰ کی نعمتیں پا کر کے۔ بچے کو ماں نے جب حضور کا پتہ بتایا تو ایک جملہ یہ بھی کہا ماں نے، بیٹے جا تو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے جا تو رہا ہے لیکن میرے بیٹے سن، وہ اسی کو کھانا دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے، اسی کو روٹیاں دیتے ہیں جو ان کے مذہب کو فالو کرتا ہے۔ میرے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ ماں ان کا سسٹم مجھے قبول نہیں ہے، اگر وہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں، بھوکوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کسی کا مذہب نہیں پوچھنا چاہیے، سمجھ گئے نا، کسی کا دھرم نہیں پوچھنا چاہیے۔ بہرحال میری ماں ان کا پتہ تو بتا صحیح۔ حضور کا پتہ حضور کی شہر کی اس عورت نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اب وہ بچہ کہاں آ رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں کھانا مانگنے، جس نے پوری کائنات کو کھلایا اس سے کھانا مانگنے آ رہا ہے۔ شاعر نے کہا منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضور کے نام پر ذرا ایک نعرہ لگائیں محبت کے ساتھ، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ، کھڑے ہو کے۔ علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ نظامی میری آواز کو سن رہے ہوں تو ممبر شریف پہ تشریف لائیں۔ ایسے ایسے شورائے کرام اکٹھا ہوئے ہیں، یہ 20-20 سال میں اکٹھا نہیں ہو پاتے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تڑپ گیا، کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی تھی، کبھی ایسے چشمان نور نہ دیکھے، کبھی ایسے لب و رخسار نہ دیکھے، کبھی ایسی سماعت نور نہ دیکھی، کبھی ایسا ذقن مبارک نہ دیکھا، کبھی ایسا صدر مبارک نہ دیکھا، کبھی ایسی انگلیاں نہ دیکھیں جس کے بارے میرے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اللہ۔ میرے آقا کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا چاہتا، کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں حضور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور یہی ہیں۔ بچے نے کہا چپ رہو، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں ہیں، ان کے ہونٹ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہیں، ان کی پیشانی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ حضور کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک ضروری کام سے آیا ہوں، لیکن ایک معاہدہ پہلے کر لیں، میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، میں مذہب قبول نہیں کروں گا۔ میرے آقا فرماتے مذہب قبول کرنا اللہ کی مرضی پر ڈیپنڈ کرتا ہے، توفیق ہو چاہے تو قبول کر لے۔ دیکھیں نہیں آپ نے، اللہ نے ہم جیسے فقیروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہندوستان کے وزیر اعظم کو قرآن چھونے کی بھی توفیق نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمتیں ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے، زور سے اے اللہ تیرا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں ہمارے حصے میں آئی ہے، سبحان اللہ۔ غریبوں کی خدمت کرنا ہمارے حصے میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، پھر اگر کمپرومائز ہے تو میں اپنی بات رکھوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے نا نا نا، تجھ سے کس نے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا؟ یہ تو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر موقوف ہے۔ یہ بتا میرے بیٹے، یہ بتا تو کس لیے آیا ہے؟ بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے، زور سے بولیں۔ ابھی شروعات ہے، میں نے قریب سلام بھی نہیں کیا، درود بھی نہیں پڑھا۔ اتنا اچھا آپ سنتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے میں 3-4 دن اسے سناتا رہوں آپ کو۔ خدا قسم مجھے بڑا اچھا لگا۔ بہت بزی آدمی ہوں اور آپ لوگوں کے نالین کی برکتوں سے ابھاری کا نام بڑا سنا۔ میں نے زندگی میں قاری صاحب ایک جلسہ کیا تھا ادھر، کیا نام ہے، گھور پور کا۔
وہ زندگی کا میرا سب سے پہلا جلسہ تھا جس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا تھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد تو پھر اللہ کا شکر ہے بہت سفر کیا ہندوستان کے باہر. اور اللہ کا شکر ہے میرے نظام سن کے مدینہ شریف میں میرے ایک دوست تھے آفاق رضا مشاہدی، ان سے پاکستان کے اویس قادری صاحب سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تو اویس بھائی نے کہا کہ یار وہ آصف بھائی کو تو پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت صحیح فیصلہ لیا ہے، غریب نواز کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، خواجہ بختیار کاکی محبوب الہی بریلی شریف کے تاجداروں کے دیار میں پیدا ہوا. بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے. اللہ پورے دنیا کے حضور کے عاشقوں کو سلامت رکھے، جن کا تعلق حضور سے محبت کرنے والوں میں سے، نسل انسانیت پر بھی کرم فرمائے. وہ بچہ کہتا ہے کہ اے نبی مجھے بھوک لگی ہے. بات ختم ہو رہی ہے اور مہمانوں کے آنے کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں کمیٹی والوں سے سب کو لے کے آئیں. آج زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 لوگوں کو چھوڑ کر کے یہ سارے لوگ اتنے بڑے شعراء کو پہلی مرتبہ ایک اسٹیج پر دیکھیں گے. ساتھ چیلنج ہے آپ سب کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا اتنے بڑے بڑے شعراء اکٹھا آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے. یہ زمین و آسمان کو اکٹھا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھ رہے ہیں کہاں دلبر شاہی صاحب، کہاں زین العابدین صاحب، کہاں احسان شاکر، کہاں طفیل شمسی، کہاں مبارک حسین مبارک. اتنے بڑے بڑے لوگ تو خواب میں بھی اکٹھا نہیں نظر آتے میرے. یہ ابھاری کے لوگوں کا حسن زن تھا اور یہ سب تشریف لائے. علامہ شہادت نظامی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ وہ اب آئیں اور علامہ شہادت نظامی صاحب قبلہ میری آواز کو سن رہے ہوں تو منبر شریف پر آئے. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی ایک شخص کہہ دے لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں. اچھا سب لوگ، گاؤں کا نام ابھاری ہے نا، سب لوگ ابھاری کے باہر سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، باہر سے بھی آئے ہیں. زیادہ مجھے قصبوں کے نام یاد نہیں ہے، میں داندو پور تک رہا. اور اللہ تعالیٰ اس یہ پورے بیلٹ کو سلامت رکھے. الہ آباد سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے سننے کے لیے، مجھے پتہ چلا نینی وغیرہ کے بھی 2 لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ کرشنا وغیرہ سے بھی لوگ آنے والے تھے. اللہ قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے. ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، زور سے بولیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. کیا کہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی زیادہ بھوک لگی ہے. مجھے بھوک لگی ہے. میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس بچے کے لیے روٹیاں لے کے آئے. ہمارے ہاں تو لوگ غریبوں سے بات تک نہیں کرتے. حضور اس بچے کے لیے روٹیاں لے کے آئے. 7-8 سال کے بچے کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے. یہ ہے کردار حضور کا، یہ ہے حضور کا، یہ حضور کا کردار ہے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا ہے. جب کھانا کھا چکا وہ بچہ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹے یہ بتا تیرے گھر میں اور کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ مر گیا. تیری ماں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں بہت غریب ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتی، اتنی کمزوری ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ماں اتنی کمزور ہے کیوں؟ بولے بھوک کی وجہ سے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے کھانا پیک کیا، اس عورت کے لیے کھانا پیک کیا اور کھانا اس کو بچے کو دیا اور فرمایا بیٹے یہ کھانا یہ کپڑا اپنی ماں کو دے دینا. پھر حضور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے قاری صاحب آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضور نے جملہ ارشاد فرمایا دیکھ بیٹے اس دروازے کو پہچان لے. اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے یہ سوچ کے چلے آنا مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. آپ بیٹھے رہیں، میں اپنا دل بچھاتا ہوں، میں اپنی فکر کو بچھاتا ہوں اس کے قدموں کے نیچے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ شہادت حسین نظامی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ممبر کے علماء کو چھوڑ کر جو طلبہ کرام ہیں وہ کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ بیٹھے آپ بیٹھے بھائی جان بیٹھ جائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہنشاہ بغداد کانفرنس، شہنشاہ بغداد کانفرنس، علماء اہل سنت. بھائی میں اتار دوں اب خراب لگے گا آپ لوگوں کے سامنے مجھے سہرا پڑھ گئے. بھائی محترم طفیل شمسی غازی پوری صاحب، علامہ شہادت نظامی صاحب، میرا دوست میرا بھائی احسان شاکر اعظمی صاحب اور بقیہ جو اور چہرے. مولانا شہادت صاحب بیٹھ جائیں کرسی پر. مولانا شہادت صاحب کرسی پر بیٹھ جائیں. بالکل بیٹھ جائیں. احسان شاکر بھائی کہاں؟ ارے سبحان مبارک ہو. سبحان بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو ان بزرگوں کا کہ نوجوان بزرگوں کی زیارت کرنا جن کے دلوں میں شہنشاہ بغداد و ولایت
نقیب الاشراف حضور غوث پاک کی بارگاہ کے حاضری کے زیارت کے آرزوؤں کے امکانات کے دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، آمین کہہ دیں، محبت سے بولیں۔ حضور نے کیا کہا تھا اس بچے سے سنیں، باتیں ختم اس کے بعد اعلان ہو جائے۔ حضور نے اس بچے سے فرمایا تھا بیٹا سن، یہ دروازہ پہچان لے، اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے تو یہ سوچ کے چلے آنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ حامی گورکھپوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ بچہ اپنی ماں کے قریب گیا، لپٹ کے اپنی ماں سے خوب رویا۔ میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا وہیں سے آ رہا ہوں جہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ بولے بیٹے یہ کھانا؟ بولے میری ماں مجھے جانتے بھی نہیں تھے اپنے سینے سے لگایا، مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اے میری ماں تیرا نام پوچھا، تیرے بارے میں پوچھا تو کپڑے بھی دیے، کھانے بھی دیے اور پھر دوبارہ دعوت بھی دی ہے، جب بھوک لگے تو میرے گھر پہ چلے آنا۔ میرا امام کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے ماں ایک بات سن لیں۔ ماں کہتی کیا بات ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں 8 سال کا ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر مسلمانوں کے نبی کے پاس تھا، جتنا سکون تھوڑی دیر اس نبی کے سائے میں ملا اتنا سکون مجھے کبھی تیرے آنچل کے سائے میں نہ ملا۔ میں صرف یہ کھانا دے کے بتانے کے لیے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں میری ماں، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا تو میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ اب اتنی مبارک محفل سج گئی، میں آیا تھا تو احسان بھائی اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور 2-4 میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایسا کرم ہوا حضور کے ذکر کا، ساری جگہ ختم ہو گئی بیٹھنے والی۔ جو آپ کو خالی نظر آ رہی یہاں پر اللہ کی رحمتیں موجود ہیں ماشاءاللہ، سمجھے؟ اب کوئی کہیں بھی دور نہ رہو، قریب آ جائے۔ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اب دیکھیں کہیں باہر آواز متاثر نہ ہو، شورا کرام کے اور خطبہ کے مائک پر آنے کے وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ میں کہو تو اب سلام کر کے درود پڑھا کر کے اور پھر کسی آواز کو آپ کے حوالے کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ اللہم